الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورہ علق مکی صورت ہے اور اس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے ابتدا میں شروعات میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک جو نازل ہونا شروع ہوا، ان میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ یہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، اسی وقت آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ گویا آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہو رہے۔ کچھ عرصہ والدہ کی خدمت میں رہے اور ان کی ماتحتی میں رہے۔ عمر شریف آپ کی 6 سال ہوتی ہے، والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دادا عبد المطلب کی ماتحتی میں رہتے ہیں، وہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی ماتحتی میں رہ رہے ہیں اور اسی حالت میں آپ مکۃ المکرمہ میں 40 سال تک رہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر ہوتی ہے، وہاں تک آپ مکۃ المکرمہ کے اندر اس پوزیشن میں اور حالت میں رہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق حمیدہ، آپ کے عادات اور آپ کے اندر جو صفات تھی، اس کی وجہ سے مکہ میں آپ کا لقب صادق اور امین پڑ گیا تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ صادق کا مطلب بالکل سچا اور امین کا مطلب امانت دار۔ یعنی آپ کے زندگی کے وہ ابتدائی 40 سال جس میں ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی دعوت کا کام نہیں ملا ہے، اس حالت میں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ بالکل سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ امانت دار ایسے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں مشہور ہے
کہ آپ جو ہے بالکل امین ہیں۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں اور اپنے جھگڑے اس کی صلح کرانے کے لیے، اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ مکہ المکرمہ میں اسی حالت میں آپ 40 سال رہتے ہیں۔ اسی 40 سال کے دور میں جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی شادی ہوتی ہے، اور آپ کی شادی جو ہو رہی ہے وہ ایک ایسی بیوہ عورت سے جس کی عمر 40 سال ہے، یعنی آپ کی عمر 25 ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے آپ کی ساری اولاد ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کے علاوہ۔ یہ حالت میں آپ 40 سال مکہ المکرمہ میں گزار رہے ہیں، اور عرب اس زمانے میں بھی ملت ابراہیمی پر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے عرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عرب پیدا ہوئے، اور جتنے عرب تھے ان کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل تک پہنچتا۔ تو وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہہ رہے تھے، اور ملت ابراہیمی وہ چیز تھی کہ جو فقط توحید کے اوپر قائم تھی، اللہ رب العزت کو ایک ماننا۔ لیکن آہستہ آہستہ گزرتے ہوئے وہ عرب اللہ کو تو ایک مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کا ایسا کہنا تھا اور اس طرح کے عقیدے ہو گئے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ کام ان بتوں کو سپرد کر دیے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں بت ہے، اس کو روزی کا مسئلہ سپرد کر دیا، یہ فلاں بت ہے، اس کو جو ہے اللہ نے بارش کا مسئلہ سپرد کر دیا، یہ فلاں بت ہے، اس کو کسی مشکل اور حاجت ہو اس وقت جو ہے اس کو پکارا جاوے، یہ مسائل ان کو سپرد کر دی۔ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ اب اللہ نے اپنے کام ان لوگوں کو دے دیے ہیں، ان کو اختیار دے دیا ہے۔ اس وجہ سے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ عرب ان 360 بتوں کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، اور کبھی آپ نے بت پرستی کو اختیار نہیں کیا، اور آپ جو ہے صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے کہ جب یہ عرب یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو بناتے ہیں اور پھر اسی سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ ہی سے جو ہے اپنے معبود کو اور خالق کو بناوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے اور عبادت کے لیے ان 360 بتوں کو چھوڑ کر تنہائی اختیار کر رہے تھے۔ جس وقت شادی ہوئی اس کے بعد سے آپ نے خلوت اور تنہائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ عبادت کے لیے مکہ سے کچھ دور مینا کی طرف، مینا سے 3 میل دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور، اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں غار ہرا۔ اس غار ہرا میں آپ جاتے اور وہاں اکیلے تنہا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔
یہاں تک کہ آپ اس غار ہیرا میں توشہ لے کر جاتے، کھانا ٹفن لے کر، اور کئی کئی دن تک وہاں قیام کرتے اور وہیں عبادت کرتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو وہ واپس آتے مکہ گھر، اور پھر توشہ لے کر واپس جاتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں کھانا پہنچا دیا کرتی۔ آپ وہاں عبادت کے لیے کیوں جاتے تھے؟ تو وہ جو ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس غار میں کبھی جایا کرتے تھے، تو وہ دیکھ کر آپ نے بھی وہاں جانے کو اختیار کیا، اور آپ جو ہے غار ہیرا میں عبادت کے لیے جاتے۔ ایک موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اور وہاں ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 مہینے سے تنہائی میں وہاں ہے، اور اس وقت حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کو آ کر کہتے ہیں اقرا۔ یہ پہلی آیت جو ہے اس کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو آ کر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ چونکہ امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ سیکھا ہو، تو امی ہونا یہ آپ کے لیے ایک شرف کی چیز ہے کہ امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا اور آپ کا سینہ اور حضرت جبرائیل کا سینہ ملایا اور زور سے بھینچا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تکلیف بھی ہوئی۔ زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، پھر بھینچا، پھر تیسری مرتبہ کہا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں آپ کو سنائی، اور سنانے کے بعد آپ جو ہے تشریف لے گئے۔ یہ 5 آیتیں نازل ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ مکہ کے لوگ جو بت پرستی میں مبتلا ہے، ان کو اب دعوت دینے کا وقت آیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس وجہ سے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور اپنی آیات اتاری ہے، اس خوف کی وجہ سے کہ مکہ، چونکہ مکہ والے بت پرستی میں ایسے مبتلا ہے کہ ان کو دعوت دینا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس خوف کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور کپ کپی آ گئی، اور آپ کو بخار آ گیا۔ اسی حالت میں آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے جو ہے گودڑی اڑاؤ اور مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ آپ کو اس حالت میں دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ ان کو تسلی دیتی ہے اور جو ہے ایک عیسائی پادری کے پاس لے جاتی ہے۔ جس طرح آگے واقعہ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ۔